بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس کی میت سامنے رکھی تھی اور میرا شوہر جو اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، شاید اسے اس قدر صدمہ پہنچا تھا کہ وہ آنسو بہانے کے بجائے ناچنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایسے میں اس کی ماں کا اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جانا واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر حمزہ کو پکڑا اور بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ خدا کے واسطے کچھ تو ہوش کرو حمزہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری ماں کی میت سامنے رکھی ہے اور تم ناچ رہے ہو، سنبھالو خود کو، ایک نہ ایک دن تو سبھی کو تو جانا ہے نا۔ حمزہ ناچتے ناچتے ایک دم رک گیا اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا واقعی اماں مر گئی ہے؟ سچ میں اماں مر گئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اماں کی سانس چیک کیا اور زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میری ماں مر گئی ہے، ہاں میری ماں مر گئی ہے۔ حمزہ کی حالت پر میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ کو کس طرح سنبھالوں۔ وہ تو ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے، سارا وقت ماں کے پیروں میں بیٹھے رہا کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ شاید انہیں اس اچانک موت پر گہرا جھٹکا لگ گیا تھا۔ حمزہ نے مجھے روتے دیکھا تو میرے قریب آئے، میرے آنسو پونجھے اور آہستہ سے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں حمزہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حمزہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہونے والا ہے، ایک گھنٹہ، بس ایک گھنٹہ اور، پھر ہماری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اپنے میکے فون ملانے لگی۔ آخر اگر ارد گرد والوں اور رشتہ داروں کو بھی تو اس موت کی خبر دینی تھی، حمزہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا، جبھی تو وہ ایسی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سب لوگوں کو جمع کر لیا اور میری ساس کی اس اچانک موت کا سن کر سبھی لوگ بہت دکھی ہو گئے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ حمزہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے۔ میری ساس کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی اور ایک گھنٹہ گزر گیا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کی بات کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ میرا نام لبنہ ہے اور یہ آج سے سال بھر پہلے کی بات ہے کہ میری اماں نے میری شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابا چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار آدمی سے ہو، اور میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی چھوٹی سی فیملی میں ہو تاکہ مجھے زیادہ پریشانی نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ میں بھی اپنے اماں ابا کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ اماں اور ابا دونوں کی پسند ملا کے لڑکا ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک شام خالہ انجم بڑی خوشی ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور اماں کے ہاتھ میں ایک تصویر تھماتے ہوئے کہنے لگی، لو بھائی، آج تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، ایسا رشتہ لائی ہوں کہ دونوں ہی میاں بیوی خوش ہو جاؤ گے۔ لڑکے کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی فالج کی مریضہ، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے، نہ بول سکتی ہے نہ ہی اٹھ سکتی ہے، نہ نندوں کی جھنجھٹ نہ سسر کی کٹ کٹ۔ اور لڑکے کے بارے میں تو کیا بتاؤں، ایسا نیک اور نمازی بچہ ہے کہ سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم چاہتی تھی نا کہ لڑکے کا کوئی کاروبار ہو، وہ نوکری نہ کرتا ہو، تو سنو، لڑکے کی ایک بہت بڑی سی فیکٹری ہے اور وہ اکیلا ہی مالک ہے، جدی پشتی زمیندار ہیں گاؤں میں، لڑکے کی بہت سی زمینیں ہیں۔ سچ کہوں تو اپنی لبنہ تو وہاں جا کر راج کرے گی، راج۔ ایسا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انجم خالہ نے بنا رکے ایک ہی سانس میں لڑکے اور اس کے خاندان کی ایسی تعریفیں سنائی تھی کہ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بھی وہیں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ تھوڑا سانس تو لے لو، لڑکا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور خالہ ناراضگی سے کہنے لگیں، رشیدہ، اپنی بیٹی کی زبان کو تو لگام دے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے، شادی کی عمر ہو رہی ہے اور اسے ابھی بولنے کی تمیز ہی نہیں۔ اماں نے میری طرف سے خالہ سے معذرت کی اور لڑکے کی تصویر دیکھ کر کہنے لگی، دیکھنے میں تو بہت ہی نیک اور اچھا لگ رہا ہے، تعریفیں بھی تم نے خوب کر دی ہیں اور کاروبار بھی اپنا ہے، تو پھر اس رشتے کو دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اماں نے تصویر میری طرف بڑھائی تو خالہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگی، رشیدہ، تم کیسی ماں ہو، جوان بیٹی کو لڑکے کی تصویر دکھا رہی ہو؟ اماں ہنس کر کہنے لگی، زندگی تو اسی نے گزارنی ہے، بہتر ہے کہ اس کی مرضی بھی شامل ہو، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر کسی کے حوالے تو نہیں کریں گے نا۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو اماں کی بات سے متفق ہوئی، باقی نہیں بہت بڑا نیک معلوم ہو رہا تھا اور چہرے پر بھی بہت رونق تھی۔ میں نے مسکرا کے تصویر واپس کی تو اماں جان گئی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے۔ اپنی خالہ کے ذریعے اماں ابا نے بات آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا تھا۔
میری سہیلیوں کو جب میرے رشتے کا علم ہوا تو سبھی مجھے چھیڑنے لگی کہ واہ، تمہاری زندگی میں تو ساس نندوں کی جھنجھٹ ہی نہیں ہوگی، فالج زدہ ساس تمہارا کیا بگاڑ لے گی، اور پھر اتنا پیسے والا لڑکا ہے، تم تو اکیلے عیش کرو گی۔ رشتہ ہونے سے لے کر شادی تک میں یہی سب کچھ سنتی رہی اور خود کو خوش قسمت تصور کرتی رہی تھی۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ بیٹا، ہم نے تمہاری اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اب تم اپنی بیمار ساس کی خدمت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہماری تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میری وجہ سے انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ بارات میں بہت مختصر سے ہی لوگ شریک ہوئے تھے، حمزہ کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، میری بیمار ساس بھی نہیں آئی تھی، بس کچھ دوستوں کے ساتھ ہی وہ بارات لائے اور مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ حمزہ کا گھر بہت ہی بڑا اور عالی شان تھا۔ حمزہ کے دوست کی بیوی نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی اور بہت خوش بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی محبت سے اپنا بنا لوں گی اور بیمار ساس کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لوں گی اور زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی۔ میرا شوہر حمزہ جو ہی کمرے میں آیا، میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ ارمانوں بھری اس رات میں دل میں عجیب ہی طرح کے جذبات امڑ رہے تھے۔ رخصتی سے پہلے سہیلیوں نے بہت سی سرگوشیاں کی تھیں جو اس وقت بھی میرے من میں آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف کرے گا، میری خوبصورتی کو سراہے گا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جو روبرو ہونے والی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے پاس بیٹھ کے جو بات کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کم سے کم مجھے آج کی رات اپنے شوہر سے ایسی بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ حمزہ میرے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے کہنے لگا کہ لبنہ، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کسی صورت اپنی ماں سے لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا، اسی لیے شادی کی پہلی رات ہی تمہیں یہ بات باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں خود ہی پوری کروں گا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں ہی کروں گا۔ تمہیں میری ماں کے کمرے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنی ماں کے لیے کوئی نرس بھی اسی لیے نہیں رکھی کہ میں اپنی جنت کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ حمزہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ شادی کی رات ان سب باتوں کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، میں بھلا انہیں ان کی ماں کی خدمت سے کیسے روک سکتی تھی؟ میں نے مسکرا کر حمزہ کو یقین دلایا کہ میں انہیں کبھی ان کے فرائض سے غافل نہیں ہونے دوں گی اور خود بھی ان کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی۔ جہاں مجھے اس بات کی حیرانی تھی کہ شادی کی پہلی رات حمزہ نے ایسی بات کیوں کی تھی، وہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی حمزہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں میری ماں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم ان کے کمرے میں بھی نہ جانا، میں خود ہی اپنی ماں کو دیکھ لوں گا، تم صرف میرا خیال رکھو اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں حمزہ کے اس عجیب و غریب رویے پر کچھ کہتی، اچانک ہی وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ وہ اماں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ میں پھر کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی اور اس بار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے جذبات ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ حمزہ واپس چلے آئے، اس بار ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میں سب کچھ بھول کر اپنا آپ ان پر وار گئی تھی۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو حمزہ بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں آواز دی لیکن شاید وہ کمرے میں کہیں نہیں تھے، پتہ نہیں اتنی صبح وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں اٹھ کر تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی تو مجھے حمزہ کی ماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ حمزہ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور دیکھا تو حمزہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے تھے اور بہت محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے تھے اور خود ہی ان سے باتیں بھی کر رہے تھے، جبکہ ان کی ماں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ میری اولاد بھی حمزہ جیسی ہی ہو۔ آج کے دور میں اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی اولاد بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ شادی کی اگلی ہی صبح حمزہ جس طرح اپنے فالج زدہ ماں کے پاس بیٹھے تھے، اس بات نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ حمزہ کو دیکھ کر ناخوش ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ بیٹا اس قدر خدمت گزار ہے کہ شادی کی اگلی صبح ہی ماں کے پاؤں دبانے پہنچ گیا اور ماں خوش نہیں ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر میرے شوہر کو اشاروں میں ہی کچھ کہنے کی کوشش کی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے شوہر کو بد دعائیں دے رہی ہوں۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں اپنے ہی بیٹے کو بد دعائیں دیتی اور وہ بھی خدمت گزاری پر؟ شاید میں اپنی ساس کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ برقرار تھی اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ماں انہیں برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میرے شوہر تو اپنے ماں کے پاؤں دباتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اپنی ساس کو بلند آواز میں سلام کیا تو میرا شوہر چونک گیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لبنہ، تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟
اماں کسی کو بھی دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں۔ جاؤ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے۔ حمزہ کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل آئی اور اپنے آنسوں کو پونچھ لیا۔ حمزہ کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح سے پیش آتی، صرف ان کی ماں کو سلام ہی تو کیا تھا نا۔ میں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں حمزہ وہاں چلے آئے اور میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر محبت سے میرا قریب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں نے پریشانی میں تم سے اس لہجے میں بات کی۔ اماں کسی بھی نئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً کمرے سے باہر نکال دیا۔ حمزہ کا لہجہ محبت سے چور ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے حمزہ سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر بھی ان کی اماں کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حمزہ کو سکون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ بالکل ایسا ہی کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اماں تمہیں دیکھیں گی تو شور شرابہ کریں گی۔ حمزہ نے کافی سارا ناشتہ آرڈر کر دیا تھا اور رسم کے مطابق میرے گھر والے بھی ناشتہ لے آئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اپنے اماں ابا کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی اور جب میں نے اماں کو بتایا کہ حمزہ نے کس طرح مجھے اپنی اماں کے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے تو اماں کہنے لگیں، ارے پاگل، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ اپنی اماں کی ذمہ داری تیرے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو بھی سکون کی سانس لے اور اپنی زندگی میں عیش کر۔ ویسے بھی ایک بیمار عورت کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ حمزہ ایک نیک بچہ ہے اور خود اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہے، تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اماں نے مجھے تسلی دی تو میں بھی خاموش ہو گئی اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرا سسرال میں دل لگ گیا تھا۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں موجود تھیں۔ میں بس ان پر نظر رکھتی اور ساس کے کمرے کا رخ بھی نہ کرتی۔ حمزہ خود ہی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے۔ فیکٹری جانے سے پہلے بھی ان کے پاس بیٹھتے اور واپس آ کر بھی گھنٹوں ان کے پاؤں دباتے اور پھر بھی مجھے وقت دیا کرتے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس سے جلن ہونے لگتی کیونکہ حمزہ کا زیادہ تر وقت ان کے پاس بیٹھ کر ہی گزر جاتا۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے لیکن حمزہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان کی روش پہلے جیسی ہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی کہ کیسے وہ اس قدر نیک اور خدمت گزار ہیں۔ میں اکثر اپنی ساس کے کمرے کے باہر ہی کھڑی ہو جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ حمزہ اپنی ماں سے کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تو صرف اور صرف محبت بھری باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی ماں ہمیشہ غصے میں انہیں گھورتی اور انگلی اٹھا کر بددعائیں دینے کی کوشش کرتی۔ اور پھر شادی کے 4تھے مہینے میں اچانک ایک دن میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ حمزہ اس وقت فیکٹری میں تھے اور نوکرانی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اسی نے مجھے چیخ چیخ کر بلایا اور بتایا کہ ساس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں نے ساس کو پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اشاروں میں ہی مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اچانک ہی ان کی گردن ڈھل گئی۔ میں نے چیک کیا تو ان کا سانس رک چکا تھا۔ میں نے فوراً حمزہ کو فون کر کے گھر بلایا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ اماں کے انتقال کی خبر سن کر حمزہ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اپنی اماں کے بغیر تو ان کا ایک ایک پل سکون سے نہیں گزرتا تھا اور اب تو ان کی اماں ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں بے چینی سے حمزہ کے انتظار میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی اور جب حمزہ لوٹ کر گھر آئے تو ان کے چہرے پر مجھے کوئی پریشانی یا گھبراہٹ دکھائی نہیں دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل نارمل ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اماں کا اچانک انتقال ہوا ہے۔ حمزہ نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، اماں نے تم سے کوئی بات کی تھی کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے ان کے اشارے سمجھ ہی نہیں آئے۔ حمزہ نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اماں کے کمرے میں جا کر انہیں چیک کیا اور کہنے لگا کہ اماں واقعی مر چکی ہیں۔ ان کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں حیران رہ گئی اور پھر اچانک ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے لگا کہ ماں کی موت کا صدمہ حمزہ کے دماغ پر ہو گیا ہے۔ اماں کے مرنے سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی تھی؟ حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ناچنا شروع کر دیا، ناچتے جاتے اور کہتے جاتے کہ بس لبنہ، ہماری زندگی بدلنے والی ہے، تم دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ حمزہ کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اماں کے سرہانے بیٹھ کر خوب روئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ تو ناچ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حمزہ کو بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا ہے اور اسی دکھ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ دن رات اماں کی خدمت کیا کرتے تھے، ایسے میں اماں کا گزر جانا ان کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ بار بار وہ یہی کہتے کہ بس لبنہ، گھنٹہ بھر صبر کر لو، تم دیکھنا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی جو کچھ ہوا، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں مٹی کا بت بنی بیٹھی رہ گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ میری ساس کے انتقال کر سن کر آئے سارے لوگ ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میرا شوہر جو گھنٹہ بھر پہلے تک ناچ رہا تھا، وہ اب زمین پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا اور اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ اسے خدا سے کیسے کیسے شکوے ہو رہے تھے۔
میں نے آگے بڑھ کر حمزہ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے مجھے پوری طرح دھکیل دیا اور کہنے لگا کہ دور رہو مجھ سے، سب کچھ خاک ہو گیا ہے، میری سالوں کی ریاضت مٹی میں مل گئی ہے، میری ماں مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی ہے، میں اب کہاں جاؤں گا، کس سے فریاد کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، قسمت نے مجھ پر کیسا ستم ڈھایا ہے۔ حمزہ تھا کہ سر پیٹتا روتا ہی چلا جا رہا تھا اور میں سب کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھی سے بیٹھی تھی۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ حمزہ کو شاید اب اپنی ماں کی موت کا یقین آیا ہے، لیکن یہ میں تھی جو جانتی تھی کہ حمزہ کو کس بات کا صدمہ پہنچا ہے۔ تدفین کے مراحل طے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، صرف میں اور حمزہ باقی بچ گئے۔ حمزہ غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں گئے اور ان کا سارا سامان اٹھا کر پھینکنے لگے۔ میں نے حمزہ کو روکنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کی خدمت میں گزار دی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا بھلا کر کے جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس کی موت کے گھنٹے بعد ہی اس کی وصیت کھلنی ہے، لیکن وہ عورت تو جاتے جاتے مجھے کنگال کر کے چلی گئی ہے۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آخر ہوا کیا ہے، صحیح طرح سے تو بتائیں مجھے۔ بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری ساس کے مرنے کے گھنٹے بعد وکیل صاحب آئے تھے اور وہ میری ساس کی وصیت حمزہ کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ حمزہ نے جیسے ہی وہ وصیت نامہ پڑھا اس کے بعد سے ان کا حال ایسا ہی تھا۔ میری بات سنتے ہی حمزہ نے غصے سے کہا کہ خبردار، اگر اس عورت کو آئندہ میری ماں کہا تو وہ میری ماں نہیں تھی، وہ ڈائن تھی جو میری ماں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ وہ میرے ماں باپ کی پہلی بیوی تھی اور میرے باپ نے اولاد کے لیے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی، لیکن یہ بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی کہ ساری جائیداد میرے باپ کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی کی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور میری ماں نے سسک کر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن اس عورت کو ہم پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میری ماں ایسے ہی چل بسی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس سے جائیداد اپنے نام کروا لوں، لیکن یہ تو بڑی ہی ڈیٹھ نکلی۔ زندگی میں اس نے جائیداد میرے نام کی اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ وصیت کے مطابق اس نے ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی اور اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے اس بڑھیا کی اتنی خدمت کی لیکن مجھے اس کا کیا صلہ ملا؟ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ اسے زہر تک دے ڈالا، لیکن وہ تو مجھے ہی ڈبا کر چلی گئی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں انہیں بہت ہی نیک اور خدمت گزار بیٹا سمجھا کرتی تھی، لیکن وہ یہ تو سب دولت کے لیے کر رہے تھے اور انہوں نے ہی اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مارا تھا۔ اور اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس نے دوہرا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا، لیکن در حقیقت وہ دولت کا پجاری نکلا۔ لیکن بالآخر میرے شوہر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی اور کچھ دنوں میں ہمیں وہ گھر اور فیکٹری سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ آج میرا شوہر اپنی ہی فیکٹری میں ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے اور یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ لالچ کی۔ آہستہ آہستہ میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر کی سگی ماں نے بھی دولت کی خاطر ہی میرے سسر سے شادی کی تھی اور یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ مرنے سے پہلے میری ساس جان گئی تھی کہ اسے زہر دینے والا کوئی اور نہیں میرا شوہر ہے، اسی لیے وہ اسے اشاروں میں بد دعائیں دیا کرتی تھی اور شاید ایک ایک کر کے ان کی بد دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دونوں پیروں سے ہی معذور ہو گیا تھا۔ میں مجبوری میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی ہوں کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ میرے شوہر کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔